آنے سے پہلے اگر اس کا سلیکٹڈ وزیر اعظم وہ تمام کمٹمنٹس جس طرح انہوں نے آئین پھاڑ کے پھینکا ردی کی ٹوکری میں، بالکل اسی طرح سوورن کمٹمنٹس اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں، تو وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس ملک کو بینکرپٹ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اس ملک کو برباد کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ وہ میں سمجھتا ہوں ایک ذہنی مرض ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ اگر میں نہیں کھیل سکتا تو میں یہ کھیل ہی ختم کر دوں گا، جس کا انہوں نے کچھ دن پہلے 2 دن پہلے غالباً کہا بھی ہے کہ اس ملک کے نہ جانے خدا نہ خواستہ کتنے ٹکڑے ہو جائیں گے اور اس ملک کے اداروں کو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو ذرا ان کی ذہنی حالت کا اندازہ کریں کہ صرف اس وجہ سے کہ ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا ہے، وہ آ کے کہہ رہے ہیں ملک کے ٹکڑے ہو جائیں گے، وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ملک کے ادارے برباد ہو جائیں گے، اور وہ یہ ساتھ کے ساتھ ملک کو برباد کرنے کے لیے وہ تمام سوورن کمٹمنٹس جو ہیں ان کے خلاف اعلان جو ہیں وہ کر کے جا رہے ہیں، اور خزانے کو برباد کر کے جا رہے ہیں، ملک کو بینکرپسی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ 700 سے 800 ارب پوری وفاقی حکومت 500 کچھ ارب خرچہ سالانہ، اور سبسڈی صرف 700 سے 800 ارب۔ تو اس کو ملک کو دیوالیہ اگر وہ کرنا چاہ رہے ہیں، جو وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ دیوالیہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ٹکڑے ہو جائیں، یہی تھا ان کا مقدمہ جو وہ کرنا چاہ رہے تھے۔ ہم نے یہ ساری چیزیں جب دیکھا نا خزانے میں کچھ ہے، اور آئی ایم ایف کی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان یہ وعدہ کر کے، کمٹمنٹ کر کے، کانٹریکٹ کر کے آیا ہے، تو پھر ہم نے یہ اپنے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کے سامنے مقدمہ پیش کیا کہ سر یہ ہو گیا ہے، یہ کر کے گئے ہیں، اس طرح ہمیں بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں، ہمارے ملک کی ایل سیز قبول نہیں ہوں گی، ہمارے ملک کے اندر انفلیشن جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی، ہمارا روپیہ جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو کے برباد ہو جائے گا۔ تو وزیر اعظم نے اور ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ جو بھی انہوں نے فیصلہ کیا ہے، اس کا 1 روپے کا بوجھ بھی میں غریب آدمی پہ نہیں پڑنے دوں گا۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ وزیر اعظم کا فیصلہ تھا کہ جب تک وزارتیں، جس میں ہماری وزارت تھی، جس میں فائنانس کی وزارت تھی، جس میں بسپ کا پروگرام تھا، انہوں نے کہا جب تک آپ کوئی طریقہ کار نہیں لے کر آئیں گے جس میں ہر غریب آدمی کو مجھے واضح شکل میں آپ دکھائیں کہ بچایا جا رہا ہے، میں تب تک آپ کو تیل کی قیمت نہیں بڑھانے دوں گا۔ ہم نے 3 مختلف لائحہ عمل وزیر اعظم کے سامنے پیش کیے، انہوں نے ہر مرتبہ ان میں ہمیں دکھایا کہ کیسے غریب آدمی سلپ ہو رہا ہے اس میں، کہ اگر آپ یہ پیٹرول کے اوپر صرف سبسڈی دے دیں گے تو جو انفلیشن کا امپیکٹ آئے گا یا مہنگائی کا امپیکٹ آئے گا، غریب آدمی اس سے کیسے ڈیل کرے گا۔ تو فائنلی یہ فیصلہ کیا گیا کہ غریب آدمی کو، اور غریب آدمی کی ڈیفینیشن ہے وہ شخص جو 35-40 ہزار روپے تک کما رہا ہے، جو کہ بسپ کے ڈیٹا کے مطابق 6 میں سے 4 خاندان پاکستان میں یہ ملک کی بربادی کر کے گئے ہیں، ملک میں غربت پھیلا کر گئے ہیں، کہ 6 میں سے 4 خاندان جو ہیں اس وقت وہ 37,000 روپے، یعنی سب سے جو چوتھا امیر ترین خاندان، وہ 37,000 روپے ایوریج سے کم پیسے کما رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کا سولوشن دے کر جائیں، تو وہ سولوشن آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ ہر وہ شخص جو اس انکم رینج کے اندر ہے اس کو 2,000 کا وظیفہ دیا جائے گا، تاکہ وہ اپنی ٹرانسپورٹیشن پہ خرچ کریں، اپنے کھانے پہ خرچ کریں، یا جو بھی ان کی ضروریات ہیں ان کے مطابق وہ ان پیسوں سے کچھ سہولت اپنے لیے پیدا کر سکیں۔ پھر اس کے بعد یہ مشکل فیصلے کیے گئے ملک کو بربادی سے بچانے کے لیے، ملک کو دیوالیہ پن سے بچانے کے لیے، اور ایک ایسی سٹیبلٹی کریٹ کرنے کے لیے جس کے بعد اب آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کچھ مہینوں کے اندر میں کچھ بہت لمبی بات نہیں کر رہا ہوں، انشاءاللہ کچھ مہینوں کے اندر آپ کو پہلے سٹیبلٹی نظر آئے گی، کچھ تکلیف نظر آئے گی۔ وہ تکلیف کسی حد تک تو وفاقی حکومت نے برداشت کی ہے، میرے خیال ہے 250 ارب کی تو ڈائریکٹ ہم سبسڈی دے چکے ہیں ابھی تک اس مد میں۔ کچھ تکلیف جو ہے وہ صاحب ثروت جو جن کو اللہ نے کچھ تھوڑا بہت نوازا ہے، کچھ ان کو تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، اور حتی الامکان ہماری کوشش یہ ہے کہ غریب آدمی کو پر کوئی بوجھ نہ پڑے، جس کے لیے وہ طریقہ کار جس کا اعلان کر دیا گیا ہے، وہ اماؤنٹ جس کا اعلان کر دیا گیا ہے 2,000 روپے تک، وہ ہر خاندان کو جو غریب خاندان ہے انہیں دی جائے گی، تاکہ وہ اپنی ضروریات کے مطابق اس معاملے کو حل کرتے چلے جائیں۔
یہ مشکل فیصلہ تھا, یہ مشکل فیصلہ کیا گیا, مگر یہ مشکل فیصلہ ملک کو بربادی سے بچانے کے لیے کیا گیا. اور آپ نے دیکھا ہے سٹاک مارکیٹ کے حوالے سے بھی اور روپے کی استقامت کے حوالے سے بھی کہ اس فیصلے کو کیسے ریسیو کیا گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کا دکھ درد میں اضافہ نہیں ہوا, یہ مت سمجھیے آپ, لیکن جو مارکیٹس ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ یہ لوگوں کے دکھ کا مداوا کرنے کا طریقہ کار ہے, جس کی وجہ سے مارکیٹس بھی پازیٹیولی رسپونڈ کر رہی ہیں اور روپے. جی بھائی صاحب آپ سے بھی, ملک صاحب آپ سے بھی. سر بالکل ٹھیک ہے, یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائز بڑھی ہے, بڑھنی چاہیے تھی, لیکن نہ صرف آپ کی حکومت, پچھلی کی جتنی بھی حکومتیں تھیں, ایک مافیا اسٹائل والے ہیں, باقی لوگ ہیں جو سرمایہ دار ہیں, جو پالیسی میکنگ میں, اور آپ نے بھی ان کو پالیسی میکنگ میں شامل کیا, سب حکومتیں شامل کرتی ہیں, ان کو آپ 100 ارب روپے کی سبسڈی دے رہے ہیں. LNG آپ $25 کی لے کر $6.25 کی ان کو دے رہے ہیں. سر وہ مافیا ہر حکومت سے یہ رعایت لیتا ہے, اور آپ بھی دے رہے ہیں, اور آپ نے اس کو وڈرا کیوں نہیں کیا, ان لوگوں کے لیے کر دیا. دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی یہ کوشن چھوڑا ہے, IMF نے اس کوشن کی اجازت دی ہے یا 15 مئی کو وہ کوشن بھی وڈرا ہوگا جو بچ گیا ہے؟ جی, ہمیں جو اس وقت ہماری نیگوشیشنز چل رہی ہیں ان کو نیگوشیشنز کو آگے بڑھانے کے لیے جتنی قیمت میں اضافے کی ضرورت تھی, کیونکہ وہ ڈے ٹو ڈے فلکچویشن ہوتی ہے, وہ پرسوں $2 گر جائے گی قیمت, یا $1 گھٹ جائے گی, یا $2 بڑھ جائے گی, وہ جو رینج ہے وہ رہتی ہے. مگر جو بنیادی ریکوائرمنٹ تھی اپنی IMF کی اور دیگر بین الاقوامی ادارے, صرف IMF نہیں ہے, ورلڈ بینک ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, ہمارا بانڈ ہے جو ٹریڈ ہو رہا تھا, وہ بانڈ ہمارا 50 پیسے کے اوپر آ گیا ہوا تھا, اس کی قیمت جو ہے انٹرنیشنل بانڈز کی, ان کو استقامت دینے کے لیے, یہ تمام چیزیں کرنے کے لیے جتنی قیمت بڑھانے کی ضرورت تھی وہ بڑھا دی گئی ہے. بھائی صاحب اصل سوال بتائیں نا, 100 ارب کی آپ دے رہے ہیں. میرے بھائی 100 ارب کی نہیں دے رہے, ایکسپورٹ انڈسٹری کو جس سے ہمیں ڈالر ملتے ہیں, جس سے ملک میں روزگار پیدا ہوتا ہے, جس سے ملک میں ترقی آتی ہے, ہمیشہ سے پاکستان جو ہے اپنی جو گیس ہوتی ہے ایکسپورٹ انڈسٹری کو دیتا ہے تاکہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکیں. وہی طریقہ کار آج بھی ہے, بلکہ آج اس میں اس کو آدھا کر دیا گیا ہے. یہ جو بات ہے جو میں نے پیٹرول ڈیزل کی بات کی, یہ سبسڈی نہیں ہے, اضافی قرضہ ہے ملک کے لیے, اور اس کا حجم اتنا زیادہ ہے, جو رقم میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے 2,500 ارب تک سالانہ, وہ کوئی ملک کی معیشت برداشت نہیں کر سکتی. تو ہم اس کام میں نہیں پڑ سکتے جو دنیا کا کوئی ملک بھی نہیں کر سکتا. ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے, یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. یہ ملک جھوٹ سے نہیں چلتے, ملک جھوٹے وعدوں سے نہیں چلتے, ملک ٹویٹ سے نہیں چلتے, ملک حقائق پر چلتے ہیں. اور جہاں آج ہمارا ملک ہے اس کی معیشت کے معاملات کافی مشکل ہیں, ان کو استحکام دینے کی کوشش حکومت کر رہی ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کو ایک تھوڑا سا کنٹروورشل جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. آپ سے مشکل پڑتی مجھے, لیکن میں کوشش کروں گا جواب دینے کی. دیکھیں, کچھ فیصلے تو آپ کو پالیسی کی سطح پہ کرنے ہیں. اگر آپ کے پاس ایک ایسٹ ہو جو لمیٹڈ ہو یا ختم ہو رہا ہو یا ڈپلیٹنگ ہو, تو آپ اس کی ایلوکیشن کہاں کریں گے؟ آپ اس کی ایلوکیشن وہاں کریں گے جہاں پہ سب سے زیادہ پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے. پروڈکٹیوٹی بڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ ملک کے اندر پروڈکٹیوٹی بڑھانے کا طریقہ ہوتا ہے کہ ملک کی صنعتی جو فٹ پرنٹ ہے اس کو مضبوط کیا جائے. لیکن ایک پالیسی میکر کو اس سے کیا غرض کہ ملک کی پروڈکٹیوٹی بڑھے؟ وہ غرض ہماری یہ ہے کہ جب ملک کی پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے اور کاروبار میں چھوٹے بڑے کاروبار بڑھتے ہیں تو لوگوں کو نوکریاں ملتی ہیں, لوگوں کے گھروں کے اندر انکم آتی ہے, لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو پال سکتے ہیں, ان کو صحت فراہم کر سکتے ہیں, ان کو اسکول بھیج سکتے ہیں, اپنے بزرگ ہیں ان کی خدمت کر سکتے ہیں. تو ایک طرح سے ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے کہ آپ نے جو رائٹس ہیں, یعنی لوگوں کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ بھی فراہم کرنی ہے, مگر ان لوگوں کو جن کو آپ گیس فراہم کر رہے ہیں روزگار بھی فراہم کرنا ہے. اس روزگار کو فراہم کرنے کے لیے جو آپ کو پروڈکٹیوٹی چاہیے اس کو آپ نے انرجائز کرنا ہے. تو آپ ایک پورٹ فولیو بناتے ہیں کہ کچھ آپ کی گیس جو ہے وہ ان سیکٹرز میں جائے جس سے ملکی پیداوار یا ملکی پروڈکٹیوٹی بڑھے. یہ ایگریکلچر میں بھی ہم کرتے ہیں, یہ صنعت کے اندر بھی کرتے ہیں, کیونکہ 2 بڑے یہ ایسے ایریاز ہیں جس میں ہمارے ملک کے اندر روزگار لوگوں کو ملتا ہے. ہمارے ملک میں روزگار ملتا ہے